مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ اور آج کے دن میں خوش و خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے موجود ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے اور دیکھیں گے آج اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 21 باب اور اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب 4 آیت سے 9 آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی تھی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں نہ تو روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خدا کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند آج جو تو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا آج جب تو ہم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو فضل بخشنا کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم خدا تیری برکت کو حاصل کریں۔ مسیحی لوگ جب اس کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنی برکات کو نازل کرتا ہے۔ خدا تیری شکر گزاری ہے کہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو مبارک ہے۔ خداوند میں آج تیرے آگے منت کرتا ہوں کہ جو تیرے کلام کی باتیں خداوند تیرے باخرو کے وسیلہ سے تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، ضرور ہے کہ خداوند تیرے لوگ اس سے پیوستگی حاصل کرے، تیرے نام سے خداوند تیری برکات کو حاصل کرے، اس پر تیری برکت ہو۔ خداوند اپنے آپ کو اور ان سارے لوگوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج خداوند کے کلام میں سے ہم نے ایک ایسا پیسج، ایک ایسا حوالہ پڑھا کہ جس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں قوم بنی اسرائیل کا ایک بڑا ایسا واقعات اور ایک ایسے وقت ہمیں نظر آتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکالی گئی، بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے غلامی سے اور ملک مصر میں سے جہاں پہ وہ بڑی محنت کرتے تھے، جہاں پہ وہ مصریوں کے غلام تھے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو ان کی غلامی سے ان کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ جب ملک مصر سے نکلتے ہیں تو میرے عزیزو وہ لوگ بیابان میں، پہاڑوں پر، سمندر کے بیچ میں سے اور ایک ایسے علاقوں میں سے جہاں پہ پتھر بھی ہیں، جہاں پہ آگے ان کو بہت سارے ممالک بھی ملتے ہیں، جہاں پہ ان کے آگے دریا بھی آتے ہیں، وہ ان کو پار کرتے ہوئے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ آج ہم اس پیسج میں جو ہم نے پڑھا ہے، یہ بڑی دفعہ ہم نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل قوم خدا کے آگے گڑ گڑاتی ہے، اور یہاں پر جب ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے تو وہ موسیٰ اور خدا کی شکایت کر رہی ہے، اور جب وہ موسیٰ اور خدا کی شکایت کر رہی ہے تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے اس بات کے لیے گڑ گڑا رہی ہے کہ اب ہم سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب ہم سے اور آگے بڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اور جب وہ آگے نہیں بڑھتے تو
ان پر جب خدا اپنی لعنت کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ خدا کے اور موسیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ نہ تے تھے سانو روٹی ملتی پئی ہے، نہ یہاں پر ہمیں پانی مل رہا ہے، اور جو خوراک ہمیں مل رہی ہے اس سے ہمارا جی جو ہے وہ کراہیت کرتا ہے، ہمارا جی گھبراتا ہے، ہمیں وہ کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد خدا کیا کرتا ہے، ان سے دور ہو کر نظریں چھپا کر خدا ان پر جلانے والے سانپ بھیج دیتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا ان کی یہ ناشکری دیکھتا ہے، جب خدا ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ دیکھتا ہے تو خدا ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجتا ہے جو ان کو ڈستے ہیں، اور ڈسنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسرائیل مر جاتے ہیں۔ تو جب اسرائیل مرنا شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ پھر لوگ موسیٰ کے پاس، خدا کے بندہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، سو تو خدا سے دعا کر کہ وہ ہم میں سے اس بیماری کو، ان سانپوں کو دور کرے۔ اور جب وہ موسیٰ خدا کے پاس آ کر ان سے کہتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے، پھر موسیٰ خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا وہ جلانے والے سانپ ان سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن خدا ایک ان کو کام کرنے کو کہتا ہے، اپنے بندہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو ایک سانپ بنا، جلانے والا سانپ بنا، اور اس کو بلی پر لٹکا دے، اور لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ جو بھی کوئی اس کو دیکھے گا وہ بچے گا، جو اس کو نہیں دیکھے گا وہ نہیں بچے گا۔ ایک آسان سی سٹوری۔ آج ہم اس پر غور کریں گے کہ خدا ہمارے لیے کیسے کیسے منصوبے رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے کس طرح کے پلانز ہماری زندگی میں رکھتا ہے، اور خدا کے کس طرح کے کام ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ ہمارا آج مضمون ہوگا کہ خدا کا پلان ہماری زندگی میں۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان آیات سے پہلے 21 باب کی پہلی 3 آیات دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ کنانیوں سے ایک بڑی فتح حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب کنان میں وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو کنان کے لوگ ان کو وہاں اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب ان کو ایک بڑی ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خدا کا بندہ ہارون وہ مر جاتا ہے اور خدا اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایک تو وہ صدمے میں ہے، اور اس اوپر سے جب وہ کنانیوں سے لڑ چکے ہوتے ہیں تو وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ملک ادوم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ملک ادوم کا جو بادشاہ ہے وہ کہنا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو اپنے ملک سے گزرنے نہیں دوں گا۔ کیونکہ جب وہ لوگ جس بھی ملک سے گزرتے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں، یا جس ایریا میں سے گزرتے ہیں، جس طرح میں مثال دے سکتا ہوں کہ یہ سامنے کماد لگا ہوا ہے، تو لوگ یہاں سے گزریں گے، بچے گزریں گے تو وہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو توڑیں گے اور اس کا ان لوگوں کا نقصان کریں گے۔ اس بات سے بچنے کے لیے ملک ادوم کا جو بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل قوم کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ ان کے لیے ایک حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ ملک کے باہر سے آپ نے جانا ہے، ملک کے اندر سے نہیں جانا۔ وہ لوگ تھکے ہوتے ہیں، وہ لوگ صدمے میں ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک ایسی مشکل میں ہوتے ہیں کہ جب وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو وہ لوگ خدا کے آگے پھر شکایت کرتے ہیں، اور شکایت بھی ایک ایسی شکایت کرتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں، خدا جب ان کو ملک مصر سے نکال کر ملک کنعان کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے تو خدا ان کے لیے ہر ایک چیز کو مہیا کرتا ہے۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ہم بحر کلزم پر آئیں گے تو بحر کلزم کا جو راستہ ہے وہ ہمارے لیے بنا دیا جائے گا، پانی دیواروں کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ خشک راستہ میں سے گزر کر بحر کلزم کو پار کر لیں گے۔ وہ یہ بات سوچ نہیں سکتے، لیکن خدا کی قدرت ایک ایسی بڑی قدرت ہے کہ وہ پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس مستری مزدور لگتے ہیں یہ دیواریں کھڑی کرنے کے لیے، لیکن خدا کے کہہ دینے سے پانی دیواروں کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ خشکی پر اس بحر کلزم میں سے، سمندر میں سے گزر جاتے ہیں۔ کیوں گزر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہوتے ہیں۔ کس لیے گزر جاتے ہیں؟ کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے۔
فلاسفرز لکھتے ہیں کہ وہی پانی ہے جس کو بنی اسرائیل قوم نے گزرنے دیا، لیکن وہی پانی فرعون کی فوج کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب فرعون کی فوج اس راستہ میں سے گزرنا شروع ہوتی ہے تو خدا پھر اس پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ قوم، وہ فوج جو ہے وہ اسی پانی کے اندر ڈوب کے مر جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جن لوگوں سے پیار کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے بڑے بڑے معجزات کو بھی دیکھتی ہے۔ اس معجزے سے گزر کر بیابان میں جب وہ خوراک کے لیے کہتی ہے تو خدا آسمان سے من برساتا ہے، ان کے لیے حکم جاری کر دیا جاتا ہے کہ اپنے لیے اتنا ہی کھانا لینا جتنا آپ رات بھر میں کھا سکو، جتنا آپ اس ٹائم میں کھا سکو۔ لیکن بہت سارے لوگ اس سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کھانے میں سے زیادہ بھی لے کر اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، اور ان کا یہ شاید یقین یا ایمان ہوتا ہے کہ صبح ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ صبح تک خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی زیادہ کی توقع کرتے ہیں، لیکن میں جب میرے بچے یا میری بیٹی یا میرا بیٹا یا گھر والے کہتے ہیں نا کہ آج باہر سے کچھ لے کے آنا، تو میں ایک دو روٹی یا ایک دو نان زیادہ ہی لے کے آتا ہوں۔ لیکن ہم تو خیر بہت فاسٹ لوگ ہیں، اسی سویرے انہوں نے پانی سے ڈبو کے گھیو لا کے بھی کھا لینے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے اس بات کا حکم نہیں تھا کہ وہ بچا ہوا کھانا صبح کھا سکیں۔ خدا ان کے اندر کس طرح کے کام کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں بہنوں بھائیوں، یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم خدا کے آگے ان سارے معجزات کے باوجود، اس ساری قدرت کے باوجود اور خدا کے بڑے بڑے کام دیکھنے کے باوجود، بنی اسرائیل قوم خدا سے شکایت کر رہی ہے، اس کے بندہ سے شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر نہ تو روٹی مل رہی ہے، نہ کھانا مل رہا ہے، اور نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ جو خوراک ہمیں ملتی ہے ہم اس کو کھائیں۔ ہمارا اس نکمی خوراک سے دل کراہیت کرتا ہے۔ کراہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہمارے پیٹ میں ہے وہ بھی باہر آنے کو کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تو خدا کے کلام کے مطابق خدا پھر ہم کو سزا بھی دیتا ہے، اور خدا بنی اسرائیل قوم کو یہ سزا دے رہا ہے کہ وہ ان میں جلانے والے سانپ بھیجتا ہے۔ اور جب وہ ان میں جلانے والے سانپ بھیجتا ہے تو اس سانپ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو جلانے والا سانپ ہے نا، اس سے بندے کو جلدی موت نہیں آتی، یہ اس کا درد بڑھتا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو بچھو کاٹا آج تک؟ بچھو کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچھو جیسے جیسے چلتا ہے نا، جس بندے کو وہ کاٹا ہو، جس بندے کو اس نے ڈسا ہو نا، اس کی ٹیسیں اس بندے کو اسی طرح پڑتی رہتی ہے۔ جس طرح بچھو اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے، اسی طرح اس بندے کی درد کی ٹیسیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس سانپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، گلا خشک اور سانس آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو جلدی موت نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر آگے لکھا بھی ہے کہ بہت سارے اسرائیلی مر بھی گئے تھے۔ وہ کس طرح اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے، وہ کس طرح اس درد کو برداشت نہیں کر سکے کہ ان کی جان بھی نکل جاتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہاں پر بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جب ہم خدا کی ناشکری کرتے ہیں، جب ہم خدا کی ناشکر گزاری کرتے ہیں تو پھر خدا ان سارے وعدوں کو جو اس نے پچھلی ہماری زندگی میں پورے کیے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو یاد بھی کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے کس طرح کے معجزات کر رہا ہوں، لیکن تمہاری زبان پر پھر بھی ناشکری ہے، تم میرا شکر ادا نہیں کر رہے، اور جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے بھی تمہارا دل خوش نہیں ہے، اس سے بھی آپ لوگ خوش نہیں ہو۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب ہم نے غلطی کی ہے۔ جب ان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے، وہ اپنے عزیزوں کو، بہنوں بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خدا کے آگے غلطی کی ہے، ہم خدا کے قصوروار ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو پھر وہ خدا کے بندہ موسیٰ کے پاس آتے ہیں، اور جب خدا کے بندہ موسیٰ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے خدا کے بندے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے،
کہ وہ خدا جو کروبیوں کا خدا ہے، وہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ خدا جس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ملک مصر پر 10 قسم کی آفتیں نازل کر کے ہمیں مصریوں سے نکال کر، اس غلامی سے نکال کر یہاں پر لے کے آئے ہیں، واقعی وہ خدا بڑی قدرت والا خدا ہے۔ واقعی ہم نے اس خدا کے سامنے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، سو تو اب جا اور خدا کے آگے منت کر، خدا سے دعا کر کہ خدا ہمیں معاف کرے۔ تو وہ تو خدا کا خادم ہوتا ہے، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے خدا کے پاس ان لوگوں کی التجاؤں کو لے کر، ان لوگوں کی مناجاتوں کو لے کر، ان لوگوں کے آرڈر کو، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو جا خدا کے پاس، ان لوگوں کے شاید آرڈرز کو بھی لے کر جاتا ہے، لیکن وہ لوگ پھر بھی خدا کے حکموں کو نہیں مانتے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسے وقت آ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی مشکل آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں کبھی کبھی بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے راستے بند ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری جاب شاید چلی جاتی ہے، ہماری زندگی میں شاید روپیہ پیسہ بھی نہیں رہتا۔ اگر ہم ایوب نبی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہی دن میں اس کے بچے سارے مر جاتے ہیں، اس کا مال اسباب لوٹ لیا جاتا ہے، اگر اس کے پاس گدھے ہیں تو نوکر آ کے اس کو کہتا ہے کہ وہ بھی کوئی لے گیا ہے، اگر اس کے پاس بیل ہیں تو وہ بھی کوئی لے گیا ہے، اور ایک نوکر آ کے کہتا ہے کہ حضور آپ کے جو بچے تھے، آپ کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھے، ایک گھر میں بڑی خوشی کر رہے تھے اور ان پر چھت گری اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے ہیں۔ لیکن وہ بندہ ناشکری نہیں کرتا ہے۔ اس بندے کی زبان پر کس طرح کی آواز آتی ہے کہ خدا نے دیا اور خدا نے لیا، اور خدا کا نام ہی، وہ خدا کے نام کو مبارک کہتا ہے۔ اس کا دل کس طرح کا ہوگا، اس کی سوچ کس طرح کی ہوگی، وہ کس طرح کا خوبصورت شخص ہوگا۔ وہ بنی اسرائیل قوم کی طرح پرفارم نہیں کر رہا، وہ خدا کے آگے شکایت نہیں کر رہا کہ خدا اگر تو نے مجھے دولت دی ہے تو تو نے وہ بھی چھین لی ہے۔ لیکن خدا کا پلان اس کی زندگی میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ خدا جب اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے تو اس کی جتنی دولت، اس کا جتنا مال اسباب اور بچے گئے ہوتے ہیں، خدا اس کو ڈبل کر کے اس کو واپس کرتا ہے۔ وہ خدا کا ہر وقت شکر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم خدا کی برکات کو ریسیو بھی کرتے ہیں، جب ہم خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں پر ہم بہت ساری باتوں سے چوک بھی جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کی طرح خدا ان کو سب کچھ دے رہا ہے، بیابان میں بھی رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ چلتا ہے، دن کو وہ بادل بن کر ان کے ساتھ چلتا ہے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، رات کو ان کو روشنی نظر آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل قوم خدا کے آگے ناشکری کا اظہار کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، میرے عزیزوں کا عرب کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، بہت ساری کلیسیاؤں میں ایسے ہوتا ہے، بہت سارے خادمین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا بڑی قدرت والا خدا ہے۔ اگر اس نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں، اولاد جیسی نعمت دی ہے، اگر خدا نے آپ کی زندگی میں برکات رکھی ہیں، تو آپ کو ہر وقت میں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ خدا کے پلانز کس طرح آپ کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ یہاں پر خدا اپنے بندہ کو ایک حکم دیتا ہے، خدا اپنے بندہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ جا اور ایک جلانے والا سام بنا اور ایک بلی پر اس کو لٹکا دے، اور وہاں پر جو شخص اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ اس بلی کے سانپ کی طرف جس نے نگاہ کی، جس نے بھی اس کی طرف دیکھا وہ بچ گیا۔ آج ہمارے لیے 2000 سال پہلے یسوع مسیح آیا۔ خدا کا منصوبہ ہماری زندگی میں کس طرح کا ہے؟ اگر خدا نے اپنی محبت کرنے والی قوم کے لیے منصوبے بنائے ہیں، اگر خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے منصوبے بنائے ہیں، تو میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، خدا نے ہمارے لیے بھی منصوبے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ خدا ہمارے لیے بھی بہت بڑے بڑے پلان رکھتا ہے، اور وہ پلان کیا ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر بلی پر لٹکا دیا گیا، اس نے اپنی جان دے دی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔
یہ پلان خدا کا ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف نظر کرنی ہے۔ آج بھی جب میں صلیب کی طرف دیکھتا ہوں، آج بھی جس چرچ کے باہر یہ صلیب آویزاں ہوتی ہے، آج بھی جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اس کی طرف نگاہ کرنا چاہتے ہیں، جو مشکل میں ہے، جو پریشانی میں ہے، ان میں بہت سارے کرائسس ہیں، ان میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن وہ جب اس کی طرف نظر کرتے ہیں تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا جلال، اس کا خون ان سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے ساتھ جب بھی کبھی اس طرح کی مشکل پریشانی آتی ہے نا، تو میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں، اور وہ کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی آنکھیں بند کر کے صرف اور صرف اپنے ذہن میں کلوری کے پہاڑ پر صلیب کو دیکھتا ہوں، اور جب اس پر دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تمام ہوا، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپی، تو مجھے ایک بڑی تسلی ملتی ہے، ایک ایسی تسلی ملتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میری مشکل جتنی بڑی مرضی بڑی ہے، میری پریشانی جس قدر بڑی ہے، پہاڑ کی طرح ہے، میدانوں کی طرح ہے، بیابان کی طرح ہے، یا میرے عزیزو بحر کلزم کی طرح ہے، لیکن میرے خدا کی، میرے یسوع مسیح کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے، وہ ان سے مجھے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج جب ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں، یا آج آگے کو جب ہم خدا سے شکایت کریں، تو اس بات کو ضرور یقینی بنائیں کہ خدا آپ کے لیے بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور جب خدا آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ مشکل میں ہوں۔ اگر آج ہماری زندگی میں مشکل ہے، اگر ہماری زندگی میں پریشانی ہے، تو میرے عزیزو ہمیں شکایت نہیں کرنی، ہمیں خدا کے آگے گڑ گڑانا نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں خدا میں ہی تیرے واسطے رہ گیا، میں ہی نا مصیبتاں واسطے رہ گیا ماں، میرے لیے یہ سب مصیبتیں ہیں، میرے لیے سب کچھ رہ گیا ہے، مجھے خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، خدا اگر آپ کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ آپ کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی، میرا بیٹا، میری بیٹی کس قدر میرے ساتھ منسلک رہ سکتی ہے، وہ کس قدر مجھ میں قائم رہ سکتی ہے۔ اور جب آپ خدا میں قائم رہیں گے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جان دینے تک وفادار رہے تو، اور وہ تاج ہمیں ملنے کو وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خدا کا پلان ہماری زندگی میں ہے جو یسوع مسیح کے ذریعے پورا ہوا ہے۔ اس نے صلیب پر جان دی، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوا لیے، اس کے بدن سے خون بہا ہے، اس کے سر سے خون بہا ہے، اس کی پسلی سے خون بہا ہے، اس کے پیروں سے خون بہا ہے، اور وہ خون ہمارے لیے ہے۔ اس نے ایسے ہی صلیب پر جان نہیں دی کہ آ کے لوگوں کو ایک فلم دکھا دی یا یہاں پر آ کر یہ سارے کام کر لیے۔ اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پلان ہے۔ اگر یہاں پر خدا کے خادمین آتے ہیں، یہاں پر آپ لوگ عبادت کرنے آتے ہو، تو اس کے پیچھے خدا کا ایک پلان ہے۔ خدا اس کے ذریعے آپ کو برکات دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی گڑ گڑاہٹ کو سنتا ضرور ہے، گڑ گڑائیں ضرور، لیکن کس لیے؟ کہ خدا تو میرے خاندان کو اچھا کر، خدا تو میرے اولاد کو نیک کر، خدا تو میرے عزیز و اقارب کو ایسی برکات دے کہ دنیا دیکھے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس طرح نہ گڑ گڑائیں کہ خداون یہ ساری مصیبتیں میرے لیے، خداون یہ سب کچھ میرے لیے ہی رہ گیا ہے۔ کیوں ہم خدا کے آگے اس طرح گڑ گڑائیں؟ ہم روئیں خدا کے آگے، لیکن اس لیے نہ روئیں کہ خدا ہمیں کچھ نہیں دے رہا، ہم اس لیے روئیں کہ خدا تو یہ کمیاں کمزوریاں جو میری زندگی میں ہیں، جو میرے خاندان کی زندگی میں ہیں، جو میری اولاد کی زندگی میں ہیں، خدا تو ان کو دور کر۔ اس طرح نہ گڑ گڑائیں کہ خدا قہر میں آ کر آپ کو اور زیادہ سزا دینا شروع کر دے۔ اس طرح نہ خدا کے آگے روئیں کہ خدا کو غصہ آئے تو خدا آپ کو اس قدر تکلیف دے کہ آپ موت کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس قدر گڑ گڑائیں کہ خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھولے، خدا آپ کے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ اور جب آپ اس طرح گڑ گڑائیں گے تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں روشنی ہی روشنی ہوگی، کبھی آپ کی زندگی میں اندھیرا نہیں آئے گا۔ خدا آپ سب کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ پتہ ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح اس طرح کیوں لٹکا ہے؟ وہ اس طرح اس لیے لٹکا ہے کہ آؤ، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آپ کی زندگیوں کو بچانے کے لیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔
آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے میں آپ کے لیے جان دی ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہر کوئی میرے پاس آئے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ میرا یہ پلان ہے کہ جب میں خدا کی بادشاہی میں ہوں، جب میں خدا کے پاس ہوں، تو میرا ہر ایک شخص، ہر ایک بہن، ہر ایک بھائی جو ہے، جس کو میں نے جان دی ہے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کی ہے، وہ ضرور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہم گڑ گڑائیں تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے گڑ گڑائیں۔ خدا کے حضور جب ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں تو شکایات لے کر نہ آئیں۔ اپنے آپ کو جب ہم لے کر آئیں تو ہم اس طرح کی باتیں نہ لے کر آئیں کہ خدا شاید ہمارے لیے ہی یہ کر رہا ہے۔ اگر آج ہماری کلیسیا میں مشکلات ہیں، اگر آج ہمارے علاقے میں مشکلات ہیں، اگر آج ہمارے گھرانوں میں مشکلات ہیں، تو ہم خدا کے سامنے اس طرح گڑ گڑائیں کہ خدا ضرور خود آسمان سے نیچے اتر کر آپ کے لیے ہر ایک مشکل کو آسان کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو اور ضرور خدا آپ کو اس پر چلنے کا فضل دے۔ آمین۔